الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی احتشام، اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یونس کی ابتدائی آیات کا درس قرآن جاری و ساری ہے۔ سورہ یونس کو سورہ یونس کیوں کہا گیا، یعنی اس سورت کا نام سورہ یونس رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس سورت کی آیت نمبر 98 اس میں جناب حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب آپ کی قوم نے نافرمانی کی اور اللہ کا عذاب آنے والا تھا تو آپ اپنی قوم سے ناراض ہو کر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، تو پھر آپ کی قوم کے لوگ وہ ایک جگہ جمع ہو کر سچے دل سے توبہ کی۔ جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے، گر گرائے اور اپنے نبی سے عہد وفا کیا، تو پھر وہ عذاب سے بچا لیے گئے اور اللہ رب العزت کے نبی کو جناب یونس علیہ السلام کو انہوں نے راضی کیا، تو یہ واقعہ بیان کیا گیا اور اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ سورہ یونس کی فضیلت کے متعلق ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھائیے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قرآن مجید کی وہ 3 سورتیں سیکھ لو، پڑھ لو جن کے شروع میں الف لام را ہے۔ اس سورہ یونس کی شروع میں بھی آپ نے نماز میں سماعت فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ 3 سورتیں یاد کرو، پڑھو، سیکھو جن کے شروع میں الف لام را ہے۔ تو چونکہ جن صورتوں میں الف لام را ہے وہ صورتیں ذرا طویل ہیں، وہ شخص عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر بہت ہو چکی ہے، میرا دل سخت ہو گیا ہے اور زبان میری موٹی ہے، ان میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، تو یہ شاید مجھ سے ہمت نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلے وہ 3 صورتیں یاد سیکھ لو جن کے شروع میں حامیم ہے۔ قرآن مجید کی کچھ صورتوں میں حروف مقطعات میں حامیم آتا ہے، فرمایا ان میں سے 3 سیکھ لو۔ عرض کی یہی جملے عذر کے لیے پیش کیے، میری عمر بہت بڑی ہو چکی ہے، میری زبان موٹی ہے، دل سخت ہو گیا ہے۔ پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اچھا وہ 3 صورتیں سیکھ لو جن کے شروع میں تسبیح کا ذکر ہے، یعنی سبح اسم ربک الاعلی، سبح للہ ما فی السماوات یسبح للہ، جن صورتوں میں لفظ تسبیح کا ذکر ہے ان صورتوں میں سے 3 صورتیں سیکھ لو۔ پھر تیسری مرتبہ بھی اس شخص نے یہی عرض کی، اپنا عذر پیش کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تم سورہ زلزال سیکھ لو۔ پھر اس نے آخر میں عرض کیا رسول اللہ مجھے ایک ایسی صورت بتا دیں جو جامع ہو، تو حضور علیہ السلام نے پھر اس کی رہنمائی سورہ زلزال کی فرمائی۔ پھر وہ شخص جان لگا یہ کہتا ہوا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور اس کو سیکھوں گا، اس پر کچھ بھی اضافہ نہیں کروں گا۔ پھر سورہ زلزال اس نے سیکھی، تو یہ جا رہا تھا تو امام الانبیاء علیہ السلام اس کے جانے کے بعد 2 مرتبہ یہ فرمایا یہ چھوٹا آدمی کامیاب ہو گیا
जन्नती हो गया, छोटा आदमी जन्नती हो गया। यानी कुरान मजीद के सीखने की बरकत का ये आलम है कि वो शौक और जज्बा रखता है और फिर उसको कुरान मजीद सीखना नसीब हुआ है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर राजी हो गया, फरमाया वो जन्नती हो गया, वो जन्नती हो गया। तो आज उम्मत किस जगह पे खड़ी है? ये शिकवा तो हर बंदा करता है कि कुरान सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, कुरान को सीखना भी चाहिए, समझना चाहिए कि कुरान हमें कह क्या रहा है। यकीनन कुरान मजीद कुरान रशीद सिर्फ कुल चलिस्मे पर पढ़ने के लिए नाजिल नहीं हुआ या घर में बरकत के लिए रखने के लिए नाजिल नहीं हुआ। कुरान मजीद सिर्फ अपनी बेटी को जहेज में देने के लिए या उसको रवाना करने के लिए कुरान का साया करके रवाना कर इसलिए नाजिल नहीं हुआ, बल्कि कुरान इसलिए नाजिल हुआ है कि कुरान को पढ़ा जाए और सीखा जाए। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे रिवायत है, आप ने ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत एक कौम को कुरान मजीद से बुलंद मर्तबे अता फरमाता है, सरबुलंदी अता फरमाता है, और कुछ लोगों को इस कुरान मजीद के जरिए वो पस्ती अता फरमाता है। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा मिराकुल मनाजी में इस हदीस पाक की तशरीह में लिखते हैं, फरमाया वो लोग जो मुसलमान कुरान मजीद को सीखते हैं, सही समझते हैं, सही तरह उस पर अमल करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको बुलंद मर्तबे अता फरमाता है, वो अल्लाह के यहाँ कामयाब हो जाते हैं। और जो लोग कुरान मजीद को सही पढ़ते भी नहीं, कुरान मजीद को सही सीखते ही नहीं, कुरान मजीद पर सही अमल करते नहीं, बल्कि अपनी मनमानी करते हैं, तो फरमाया फिर वो लोग पस्त हो जाएंगे, पस्ती में मुब्तला हो जाएंगे। तो कुरान मजीद कामयाबी का मीनार नूर है, जो बंदा इससे जितना जुड़ता है उसे कामयाबी नसीब होती है। आयत नंबर 3, इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीनों को पैदा किया, फी सित्तति अय्याम 6 दिनों में, सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर उसने अर्श पर इस्तिवा फरमाया, अर्श की तरफ तवज्जो फरमाई, अर्श की तरफ कस्द फरमाया। और इन दो जुमलों की तशरीह के तुम्हारे रब ने जमीन व आसमान को 6 दिनों में पैदा फरमाया, फिर अर्श पर इस्तिवा फरमाया, इन दोनों की तफसीर 8वें पारे में सूरह आराफ में मुफस्सल बयान की जा चुकी है कि अल्लाह ने अर्श पर वैसे इस्तिवा फरमाया जैसे उसकी शान के लायक है। लिहाजा ये कभी तसव्वुर न हो कि जनाब अल्लाह ने 6 दिनों में जमीन और आसमान को पैदा करके अर्श पर माज़अल्लाह बैठा, क्योंकि इसमें तो जिस्म मानना पड़ेगा, अल्लाह जिस्म से पाक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जौहर जिस्म नहीं मानते, और वो लैसा कमिस्ली शै, उसकी मिसाल कोई शय नहीं। लिहाजा अर्श पर उसका इस्तिवा फरमाना क्या माना रखता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है, जैसे उसकी शान के लायक है वैसे ही उसने अर्श पर इस्तिवा फरमाया, वो अपनी शान के लायक वही खुद जानता है। इंसान को हिम्मत है कहाँ? हजूर अलैहिस्सलाम ने जाहिरी आंखों से जागते हुए रब का दीदार किया, कायनात में सिर्फ हजूर को ये शर्फ हासिल है, उसके अलावा तो कोई इंसान ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो रब्बुल आलमीन की जात को जागते हुए देख सके। वो क्या तसव्वुर करेगा और इसका क्या मतलब निकालेगा? इसलिए कहा गया अल्लाह अर्श पर इस्तिवा फरमाया जैसे उसकी शान के लायक है। मा मिन शफीअन इल्ला मिन बाद इज़्नि, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कोई शफात करने वाला नहीं मगर उसकी इजाजत के बाद। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत जिनको शफात का इज़्न अता फरमाएगा वो शफात करेंगे, सिफारिश करेंगे, उसकी इजाजत के बगैर कोई भी शफात करने वाला नहीं। ये जुमले मुशरिकीन
اور کافرین کی کو رد کرنے کے لیے کہ جو کہتے تھے بت ہماری سفارش کریں گے، اور جیسے وہ مشرکین کہتے بت ہماری سفارش کریں گے، ہم بخشے جائیں گے، ان کا رد کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے ان ہستیوں کے جن کو اللہ اذن دے گا، اجازت دے گا۔ یہ آیت نمبر 3 ہے، سورہ یونس ہے، 11واں پارہ ہے۔ آپ نے یاد کہ یہ شفاعت سفارش کرنے والے کون نہیں ہے؟ بت نہیں ہے۔ اور کن کو اللہ اذن عطا کرے گا؟ انبیاء و مرسلین، اولیاء صالحین، اللہ کے نیک مقرب بندے، حدیثوں میں موجود ہے۔ تو اب ایک طبقہ مسلمانوں کو یہ کہہ کر مشرک کہتا ہے کہ یہ اولیاء اور صالحین کو سفارشی تسلیم کرتے ہیں۔ بھئی یہ تو قرآن خود پیغام دے رہا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام سید و شفیع المذنبین ہیں، گناہ گاروں کی سفارش کرنے والوں کے سردار ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے صدقے کن حافظ قرآن اپنے آل خانہ کی سفارش کرے گا؟ حاجی وہ حج کر کے جو آئے، جو اللہ کے ہاں مقبول ہو، وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی شفاعت کرے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید جو ہے اپنے اعزاء و اقرباء میں سے 70 آدمیوں کی رشتہ داروں کی شفاعت کرے گا۔ اور پھر انبیاء کا تو مقام ہی بلند و بالا ہے، اور حضور پر نور شافع یوم النشور، اس دن تو حضور کی شفاعت دیکھنے والے ہوگی کہ اس وقت گناہ گار مارے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، حضور کی رحمت انہیں ڈھونڈ رہی ہوگی۔ تو اس واسطے یہاں واضح فرمایا گیا ہر ایک اللہ سفارشی نہیں، مگر وہ جس کو اللہ اجازت عطا فرمائے گا۔ اور اگر شفاعت کا منظر دیکھنا ہو تو حدیث سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب جنتیوں کی صف بندی ہو چکی ہوگی، اور کیا منظر ہوگا کہ پورے جنتی صف بندی میں کھڑے ہوں گے، تو ایک جہنمی وہاں سے جب گزرے گا تو ایک جاتے ہوئے جنتی کو کہے گا کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ میں وہ ہوں کہ تم نے مجھ سے پانی مانگا اور میں نے تمہیں پانی پلایا تھا، تو اب میری شفاعت کیوں نہیں کرتے؟ وہ جنتی اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کی سفارش کرے گا، اللہ رب العزت اس جنتی کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرمائے گا، وہ دوزخ سے نجات پا کر وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور اسی حدیث میں یہ بھی جملے ہیں کہ ایک شخص جنتی کو کہے گا، دوزخی وہ کہے گا کیا تم جانتے نہیں ہو تم نے مجھے فلاں کام بھیجا تھا، یعنی تمہاری مجبوری تھی، ضرورت تھی، میں نے تمہاری وہ مشکل حل کی، میں تمہارے کام آیا تھا، آج میری شفاعت کرو۔ وہ پھر جنتی اس کے حق میں شفاعت کرے گا، اللہ رب العزت اس کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرما لے گا۔ اور پھر اسی حدیث میں یہ بھی جملے نبی کریم علیہ السلام کا، جنتی دوزخیوں کو جھانک کر دیکھیں گے، تو جب جھانک کر دیکھیں گے تو وہاں دوزخی ایک شخص کہے گا کہ کیا تم نہیں جانتے مجھے میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، تجھ پر افسوس، تم یہاں کیوں ہو؟ اور وہی شخص پھر کہے گا میں وہ ہوں کہ تم نے ایک مرتبہ پانی مانگا، میں نے تمہیں پینے کو پانی دیا۔ تو اسی وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں جنتی جائے گا، عرض کرے گا یا اللہ جب تم نے ہمیں نظارہ کرنے کو کہا ہم نے دیکھا تو وہاں ایک شخص وہ بھی تھا جس نے مجھے دنیا کے اندر پانی پلایا تھا، میری عرض ہے کہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اللہ رب العزت اس کی شفاعت قبول فرمائے گا، اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ جل مجد الکریم ہمیں بھی قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جملے آخری ہیں اس آیت کے، ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے، ربکم تمہارا رب ہے، فاعبدوہ تم اس کی عبادت کرو، افلا تذکرون تو تم کیا نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ آگے ذکر کل ہوگا۔